بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ 14 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی آپ لوگوں کو توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان کے پیش نظر ہے کہ ایمان اور اسلام کیا چیز ہے، ایمان اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے، ایمان کی کیا حیثیت ہے اور اسلام کی کیا حیثیت ہے۔ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی ایمان اور اسلام کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور ایک ہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں، یعنی جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں اس کا دل کے ساتھ تصدیق کر لینا، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اور اسلام نام ہے اطاعت اور فرما برداری کا، سر تسلیم خم کر دینے کا، اور اسلام نام ہے ظاہری اعمال کے ظاہری پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو وجود کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں ان چیز کا نام اسلام ہے۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ ایمان اور اسلام کی حیثیت کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کی حیثیت یوں سمجھیے کہ ایمان انسان کے اندر روح کا تعلق قائم رکھتا ہے، اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ انسان کے جسم کے ظاہری طور پر اعضاء اور جوارح ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیرونی حصہ ہے انسان کے جسم کا، جس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، اس کے اندر تو اسلام نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر ایمان دیکھنا ہو تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ قلب کا نام ہے، وہ دل کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے ایمان اور اسلام، یہ بھی نہایت ضروری ہیں۔ ایمان کے ہوتے ہوئے اسلام کسی کام کا نہیں، اسی طرح اسلام کے وجود پر ظاہر ہوتے ہوئے بھی ایمان اگر نہ ہو تو پھر بھی اسلام کسی کام کا نہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ خود اپنی طرف سے فرق نہیں بیان کیا گیا،
بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس بات پر گواہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اور یوں ہوا کہ ایک آدمی بہت ہی خوبصورت شکل والا، وہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گیا، اور جس وقت وہ تشریف لایا اور آ کر میرے پیغمبر کے دوزانوں بیٹھ گیا اور بلا تکلف بیٹھ گیا، یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی سیکھ سکھانے کے لیے آیا ہے، کوئی سبق پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا لباس دیکھا تو ہم نے اس طریقے سے تھا کہ سفید رنگ کا لباس اس کے اوپر ملبوس تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی مسافرانہ، کوئی اس پر گرد و غبار نہیں پڑی ہوئی تھی، کوئی خاک آلود نہیں تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے وہ مدینے کے اندر اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا آدمی آ گیا، اگر کوئی سفر کر کے آتا تو اس کے اوپر کوئی گرد و غبار تو ہوتی، سفر کے اثرات تو ہوتے، لیکن وہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، معلوم مسافر ہوتا تھا، اور سفید رنگ کے اندر لباس پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت شکل والا میرے پیغمبر کے پاس آ گیا، اور آ کر میرے پیغمبر کے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا، اور اپنے رانوں پر، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور سوال پوچھنے لگا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر یوں کسی آدمی کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے سامنے یوں بے تکلف ہو کر سوال کر دے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی سوال کرنے لگا، اور سوال سب سے پہلے اس نے اسلام کے متعلق کیا۔ جس وقت اسلام کے متعلق سوال کیا تو کیا کہتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، بتا دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تو اس بات کی بھی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، تو اس بات کی بھی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تصرف الامور نہیں، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے ان تشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا تیرے اوپر اسلام نافذ کرتا ہے۔ لہذا اسلام یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک تو توحید کی دعوت دینی ہے، دوسری رسالت کی دعوت دینی ہے اور گواہی دینی ہے، تیسرے نمبر پر اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کر، اور وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا اسلام ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پانچویں نمبر پر وَتَحُجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
کو جس چیز کو اللہ کریم نے استطاعت دیا ہے، مال اور دولت دیا ہے، اس کے ذمہ اللہ کریم نے حج فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرنا صاحب استطاعت پر یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس وقت یہ پوچھا گیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 رکن اسلام کے گن کر بتا دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام 5 رکنوں پر مشتمل ہے۔ پھر سوال ہوا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا جس وقت سوال پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، پھر اس کے بعد وہ خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا صدقتا، اے پیغمبر تو نے سچ بولا ہے، سچ کہا ہے۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ کہا صدقتا کہ میرا پیغمبر تو نے سچ بولا ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ ایک تو خود ہی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، پھر پیغمبر کا جواب سنتے ہی آگے تصدیق بھی کر دی ہے، سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کر دیتا ہے، بھلا عجیب آدمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوسرا سوال پوچھتا ہے انل ایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتا دیجئے، ایمان کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور زبان کے ساتھ اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، اللہ کو مان لے، بن دیکھے مان لے، اللہ کی ذات اور صفات کو بھی مان لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ پھر فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو بھی ماننا یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا وکتبہ، اس کی کتابوں کو بھی ماننا جو اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ ہیں آسمان سے، ان کو ماننا بھی یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا ورسلہ، رسولوں کو بھی ماننا یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو بھی ماننا، آخرت پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی ایمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ کے طرف سے جو نازل کردہ اچھی اور بری تقدیر ہے اس کو بھی ماننا تمہارے اوپر ایمان ہے۔ لہٰذا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور مرنے کے بعد قیامت والے دن جی اٹھنے پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کر دیا، حدیث پاک کے اندر ہمیں ثابت یہ ہو چکا، معلوم یہ ہو گیا کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ باقی وہ صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے مکمل روایت نقل کیا جو ہمارے موضوع کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا، وہ جس آدمی نے سوال کیا تھا احسان کے متعلق کہ احسان کیا چیز ہے، پھر قیامت کے متعلق سوال ہوا، پھر اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے جوابات دے دیے، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس وقت چلا گیا کافی دیر گزر گئی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد فرماتے ہیں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو جانتا ہے اتدری مسائل، یہ جو سوال پوچھنے والا آدمی آیا تھا یہ کون تھا، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جس وقت یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو نوریوں کے سردار فرشتے ہیں، وہ تھے انسانی شکل کے اندر آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل کے اندر آ کر میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر جس انداز سے، جس حیت کے ساتھ، جس شکل کے ساتھ دین سیکھا جاتا ہے، آ کر پیغمبر کے اصحاب کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور یہ فرماتے، یہ سوال پوچھا، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ تو ہمیں اس روایت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی اکٹھی ہم جنس چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ آئیے اب قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے یا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ آ گئے، اور وہ جو لوگ تھے وہ دیہاتی تھے، گنوار قسم کے، جاہل قسم کے، ناواقف لوگ تھے، جس کو ہم اپنی بولی کے اندر بے وقوف لوگ کہتے ہیں، جس کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ آ گئے میرے پیغمبر کی خدمت کے اندر، جو ہی مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آوازیں کسنے شروع کر دیں، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا۔ یہ اس وقت کے بے وقوفوں کی عادت تھی۔ آج کل کی بھی یہاں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو نام سے میرے پیغمبر کو بلاتے ہیں یا محمد کہہ کے، حالانکہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی بڑی ہستی اور بہت ہی عظیم و شان ہستی ہے۔ ہم اپنے والد کو اپنے نام سے نہیں بلاتے، ہم اپنے کسی بڑے کو اس کے نام سے نہیں بلاتے، اور یہ تو میرے پیغمبر ہیں جو خاتم المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کو نام کے ساتھ کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہاں اگر بلانا چاہے تو قرآن مجید کے اندر جس طرح 4 موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کہہ کر بلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان ہے، وہ اپنے پیغمبر کو بلا سکتا ہے، لیکن ہماری ہستی اور ہماری شان اتنی نہیں کہ ہم پیغمبر کو اپنے نام سے بلائیں۔ بہرحال وہ لوگ بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ جس وقت آئے اور آوازیں باہر سے، دروازے کے باہر سے کسنے لگے، یا محمد اخرج علینا، ہماری طرف نکلیے، ہماری بات سنیے، تو یہ وہ گنوار قسم کے لوگ تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے۔ تو جس وقت یہ اس طرح بلاتے تھے تو اللہ کریم نے قرآن مجید سورۃ حجرات کے اندر انہی کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو لوگ ہیں میرا پیغمبر آپ کو حجروں سے باہر جس نام سے پکار رہے ہیں، ایک تو وہ گستاخی کر رہے ہیں، میرے پیغمبر کا تقاضا تو یہ ہے ادب کے ساتھ نام لیا جائے، لیکن جس طریقے سے یہ بلا رہے ہیں، اکثرهم لا یاکلون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو نہ سمجھ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ میرے پیغمبر کے پاس آ گئے، ان کو شہر کے اندر جو واقفیت بھی نہیں تھی، بول چال کرنے کا طریقہ اور گفتگو کا انداز ان کو پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اتنے گنوار اور اتنے دیہاتی قسم کے لوگ تھے، جس طرح دیہات اور گاؤں کے اندر یوں باہر نکل کر آدمی قضائے حاجت کر لیتا ہے، شہر کے مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ لوگ آ کر گلیوں کے اندر قضائے حاجت کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے نا سمجھ لوگ تھے، ان کی نادانی تو یوں ہی سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو لوگ دیہاتی قسم کے، گنوار قسم کے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اپنے ایمان کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، قالت الاعراب آمنا،
وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم نے تو اللہ پر ایمان رکھا ہے، رسولوں پر ایمان رکھا ہے، ہم نے کتابوں پر ایمان لایا ہے، ہم نے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے ہر ہر کام پر ایمان لے آئے ہیں، ہر ہر حکم شریعت پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، ایماندار سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دیجئے قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لم تؤمنوا، تم ایماندار نہیں ہو، بلکہ تم کیا ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، مومن نہیں ہو لیکن تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہیں، لہذا تم اپنے آپ کو فرما بردار تو کہہ سکتے ہو، لیکن ایمان ابھی تک تمہارے اندر داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا ایمان، وہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ، دیہاتی گوار قسم کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مومن اور ایماندار سمجھتے ہیں، میرا پیغمبر ان کو کہہ دو ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا، تم صرف مسلمان ہوئے ہو۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنی اطاعت کے اندر آ جانا، پیغمبر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور صحیح معنی کے اندر اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اندر ایمان داخل ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ اسلام کس طرح پورا ہونا ہے۔ اسلام کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے حدیث مبارکہ کے اندر 5 رکن بیان فرما دیے۔ پہلا رکن تھا کلمہ، کلمہ آدمی کے اندر دل کے اندر آ گیا تو پھر تو اسلام بھی اس کے اندر ہوگا اور ایمان کے اندر بھی ایمان بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھو، وقت ہو چکا ہے، یوں ایک درخت ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے اور ایک اس کا باہر والا حصہ ہے، زمین کے اوپر والا حصہ ہے۔ اوپر والے حصے کے اندر شاخیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، اور درخت کے جو زمینی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جڑ ہوتی ہے۔ جس وقت تک جڑ برقرار رہے گی، اوپر سے درخت اگر کاٹ بھی دیا جائے، درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں، درخت کو ختم کر دیا جائے اوپر سے، پھر بھی ایک نہ ایک وقت پر درخت پھوٹ پڑے گا۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ایمان اگر دل کے اندر آدمی کے موجود ہے، پھر وہ درخت کی مانند ہے کہ جڑ کی مانند، کہ جس طرح جڑ مضبوط ہے تو پھر کبھی نہ کبھی درخت اگ آئے گا۔ اسی طرح اگر ایمان موجود ہوا، دل کے اندر ایمان ہوا، تو اسلام اس کے اندر بندے کے جسم پر کوئی غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، تو وہ گناہ کوئی کسی طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یا رحمت سے یا بندے کے استغفار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی تلافی کر کے اس کے اندر اسلام تو دوبارہ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس درخت کی جڑ ہی کاٹ دے، ایمان ہی ختم ہو جائے، تو پھر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔